یزیدی سوچ جو مسلط کرنے کے لیے کچھ لوگ عملی جد و جہد کر رہے ہیں مختلف ذرائع سے، تو ان کے بھی مختلف ٹولز ہیں۔ ایک ٹول وہ یہ بھی استعمال کرتے نظر آتے ہیں کہ نہیں جی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کا جو رویہ تھا فلاں موقع پہ صحیح نہیں تھا، فلاں موقع پہ حضور یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اول تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک مسلمان یہ بات کر رہا ہے تو پہلے تو اس کے سوال پر ہمیں 10 سوال اٹھانے چاہیے کہ اب تو یہ بات کر کیسے رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ پھر اس کے بعد اول تو اس کی بات اس کو کرنی نہیں چاہیے، پھر کوئی اس سے زیادہ بات کرے۔ تو میں چاہوں گا شاہ صاحب اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کا کیا معاملہ تھا، کیا تعلق تھا، کیا انداز تھا؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں جس طرح ہم نے گزشتہ درس میں بھی اس بات کو ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم جس کی جو صفت بیان کرتا ہے وہ اس کا متکلم اللہ خود ہے، یعنی بیان کرنے والا اللہ ہے۔ جی تو اللہ رب العالمین جل وعلا جس بندے کے لیے جو جملہ ارشاد فرما دے تو وہ اس کی اختتام تک کی دلیل ہوتی ہے، اس کی مکمل صفت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ، کیونکہ ہم ماضی کو جانتے ہیں یا سامنے جانتے ہیں تو ہم اتنی بات کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ بعد میں یہ کیا ہو جائے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کسی بات کا انجام بیان کر دے یا کوئی شان بیان کر دے تو وہ شان اس کے انجام کے مطابق ہوتی ہے۔ کیا کہنے جی شاہ قرآن صاحب، کریم واہ کے اندر واہ۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں صحابہ کی شان کیا بیان ہوئی ہے، صحابہ اہل بیت کی، کہ والذین معاہ، جو میرے رسول کے ساتھ ہیں، جی بالکل، جتنے بھی میرے رسول کے ساتھ ہیں، اشداء الکفار رحماء بینہم، وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں پر شدید ہیں اور آپس میں بڑے کریم ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اب میں ایسی تاریخ کو چولہے میں ڈالوں گا نا، جو مفتی صاحب فرما رہے تھے، تو ایسی تاریخ کو تو میں چولہے میں ڈالوں گا ہاں جو قرآن کے مخالفت میں جائے گی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ قرآن یہ کہہ رہے ہیں وہ آپس میں شیر و شکر ہے ہاں اور اللہ کے دشمنوں پر وہ گویا کہ سخت ہیں۔ تو یہ قرآن نے انجام بیان کیا ہے، اس جماعت کا تخصص ہی یہی ہے۔ ان کو جو اتنا ممتاز کیا گیا ہے اس لیے کہ ان کی حفاظت اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمائی، اور یہ تو کائنات کا اتنا بڑا سچ ہے کہ اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ جی دن کے دوپہر میں اگر سبحان اللہ، کوئی شخص یہ کہے کہ سورج نہیں آیا تو کہیں گے کہ بھائی آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو، اندھے کانے کو، دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ تو جب سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے والے کا نظارہ تو آنکھ والا کرتا ہے جی کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، سبحان دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ جی تو کورا پن اگر دل کے اندر ڈال دیا جائے، میرے دوست آپ اس پر ذرا غور کریں تو یہی وہ قرآن مجید ہے۔ غور کریں آپ، جی یہی وہ قرآن مجید ہے۔ کچھ اسلام کے دشمن اسی قرآن کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے، بالکل وہ ٹھیک۔ پڑھیں گے آیات ہی۔ اب آپ جتنے اسلام کے مخالف جتنے بھی لوگ ہیں جی یا جتنے بھی ممالک ہیں وہ آپ کے خلاف جب آئیں گے تو آپ کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، تو وہ قرآن ہی کو بنیاد بنائیں گے۔ لیکن وہ قرآن کو بنیاد بنائیں گے کیا؟ وہ آیات تو پڑھیں گے لیکن اس کے معنی مفاہیم جو ان کا اپنا گندا ذہن ہے وہ پنانے کی کوشش کریں گے۔ جیسے حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا تھا خوارج سے کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ تو حق کہتے ہو، بات غلط کرتے ہو، اس کا معنی غلط کرتے ہو، اس کا ارادہ۔ تو یہ پورا ایک اصول ہے۔ اب اس بات کے بعد اگر ہم چلیں، تاریخ کے اتنے تواتر کے ساتھ اصول موجود ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں چیلنج سے یہ بات کرتا ہوں زندہ باد کہ تاریخ انسانیت میں اور تاریخ اسلام میں اہل بیت کو جتنا قریب آ کر حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا اللہ، اور آپ کی شہزادی حضرت عائشہ نے دیکھا، ایسا کوئی نہیں دیکھ پایا۔ سبحان اللہ، اتنا سبحان گہرا اللہ، مطالعہ واہ، کسی واہ، کا نہیں ہوا۔ واہ۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جملہ ارقبوا محمدً فی اہل بیتہ، فرما دیکھو حسین کو لیکن اس میں ڈھونڈو مصطفیٰ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، یہ واہ، جملہ واہ، واہ، آپ کو کسی اور سے نہیں ملے گا۔ جو حال اور تصوف اور تزکیے کی بات حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہہ رہے تھے، مراقبہ یعنی بندہ ایک فکر کے ساتھ سامنے دیکھتا کسی چیز کو ہے لیکن اس میں ٹٹولتا کسی اور شے کو ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ یہ جملہ کتنا قیمتی بیان فرمایا، فرمایا حسین کو دیکھو لیکن اس چہرے میں مصطفیٰ کو دیکھو، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، علی کو دیکھو لیکن اس چہرے میں مصطفیٰ کو دیکھو، کیا بات، حسین کو دیکھو لیکن اس چہرے میں مصطفیٰ کو دیکھو۔ تو یہ گہرا معائنہ، جی کیونکہ جو جملہ کہا جاتا ہے وہ فکر سے آتا ہے، کیا کہنے، وہ باطنی فکر سے آتا ہے، اس کی تعبیر یعنی حضور تو مزار مقدسہ میں چلے گئے،
تشریف فرما ہوئے. اب حضور کو کہاں تلاش کیا جائے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ وہ جملہ جو آسمانوں سے اونچا ہے عشق اہل بیت میں، فرما ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ. حضور گئے کہاں ہیں؟ علی کو تو دیکھو. حضور گئے کہاں ہیں؟ حسنین کو تو دیکھو. فرمایا حضور کو تلاش کرو ان کے اندر. سبحان اللہ. یہ معائنہ ہے، یہ فکر ہے واہ اور واہ. یہ وجدان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سبحان